وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا میں اور کھول کے بیان کروں۔ دیکھیے، پاکستان بننے سے پہلے یہ جو مودودی صاحب نے وہاں رہ کے بھی کچھ دین کا کام کیا تھا، اور یہ بھی ان کی طرف بات پہنچائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ تو اس کا ایک فلسفہ تھا ان کے پاس۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ منات ہے اور آمریت لات ہے، یعنی انگریز آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، یہ ایک بت کی طرح ہیں۔ تو آمریت لات ہے اور جمہوریت منات ہے۔ اس جمہوریت کو بھی ایک بت کا نام دیتے تھے کہ جمہوریت کے ذریعے تم ملک بنا رہے ہو اور آگے جمہوریت کا نظام اس کے اندر چلاؤ گے، تو بتاؤ فرق کیا پڑے گا؟ ایک بت کو ہٹا کے دوسرا بت جب پوجنا شروع کر دو گے تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ فلسفہ تھا ان کا۔ اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہاں، اگر آمریت کا بت توڑ کے قرآن و حدیث تم لاؤ گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، تو پھر میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انداز تھا ان کا، بالکل درست موقف تھا سوچا جائے تو۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جمہوریت کے سارے تقاضوں کے تحت یہ پاکستان وجود میں آ گیا، اور بعد میں یہ لوگ پاکستان بھی آئے، جب مودودی صاحب اور ان کی فیملی۔ تو ان کو شروع کی ان کی دعوت یہی تھی کہ دیکھو، وہ توحید کی دعوت، ہر نبی ہر دور میں جو دعوت ہوتی ہے انقلابی، وہ توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور چاہے ایک ہاتھ بھی اس کے ساتھ نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، تب بھی اس میں کوئی لچک، کوئی نرمی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ، جس میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ ہو گئے، یہ امین حسن اصلاحی، پھر یہ ڈاکٹر اسرار، اور بھی کتنے لوگ تھے اچھے خاصے، یعنی پڑھے لکھے لوگ اور انقلابی ذہن کے جو لوگ تھے، وہ ان کی طرف مائل ہوئے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تحریر کا بھی ایک زور دیا ہوا تھا، اور دیکھا جائے تو جرأت والے بھی آدمی تھے، اور بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، یعنی اس تحریک کے اندر۔ یہ پاکستانی جو مینجمنٹ تھی اس دور کی، بڑا سختیاں کی ان کے ساتھ۔ مارشل لا کے دور تھے، جنرل ایوب کا دور تھا، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں مودودی صاحب کی، حتیٰ کہ سزائے موت بھی ان کو سنا دی گئی تھی، لیکن عمل نہیں ابھی ہوا تھا۔ تو اس چکر کے اندر آ کے پھر یہ جب جمہوریت کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کہ اب ہم بیلٹ کے ذریعے، پہلے کہتے تھے بینٹ کے ذریعے، اب کہتے ہیں بیلٹ کے ذریعے ہم کیا یوں ہی چھوڑ دیں، انہی لوگوں کے حوالے کر دیں یہ اقتدار۔ تو اس وقت لوگوں نے ان کو سمجھایا، جس میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے، اور آخری جو ان کا اجتماع ہوا تھا ماچھی گوٹ کے اندر جماعت اسلامی کا، اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو وہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے تقریر کی، جس کا ذکر کیا اپنی ایک کتاب کے اندر ڈاکٹر اسرار نے، کہ اور اس کا عنوان انہوں نے تقریباً بنا کہ دیوانے کی آخری پکار، کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے اٹھ کے یعنی پکارنا شروع کر دیا کہ لوگوں تم راستے سے ہٹ گئے ہو، اور پہلے کیا کہتے تھے اور اب کدھر چل پڑے ہو۔ لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ مودودی صاحب نے بالکل وہی انداز اختیار کیا جو آج کل ہمارے ساتھ محمد حنیف صاحب کر رہے ہیں، کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی جس نے جماعت کے ساتھ رہنا رہے، جس نے نہیں رہنا جائے۔ بالکل وہی الفاظ، وہی انداز محمد حنیف صاحب کا ہے جو مودودی صاحب کا تھا۔ اس لیے میں ان کو مودودی ثانی کہتا ہوں۔ یقین کیجیے، محمد حنیف نے بالکل مودودی کردار ادا کیا ہے مومنوں کی جماعت کے اندر، اور بالکل وہی انداز اختیار کیا ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی یہاں جو محمد حنیف کے ساتھ جو انداز اختیار کیا ہے، بالکل یہ وہی انداز ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی کے ساتھ کیا تھا، کہ جب مودودی صاحب کے اندر یہ شرک آیا اور جھکے دنیا کی طرف، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تقریباً 40-42 سال کا تھا جب یہ معاملہ پیش آیا، اور پھر انہوں نے دوسری طرف یہ وفاق المدارس ملتان سے یہ سند لی، فاضل علوم دنیا کی۔ اور چونکہ یہ جماعت اسلامی سے ذرا چڑھتے تھے، دیوبندی تھے، انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذرا ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ڈاکٹر صاحب لائق بھی بہت تھے، اور انہوں نے وہاں سے یہ سند لی۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کے میں ان کے پاس گیا ہوں، اور سند صرف اس وجہ سے لی ہے کہ چونکہ مودودی صاحب کے پاس جب سند نہیں تھی تو یہ لوگ بہت اعتراض کرتے تھے سارے کہ بھائی عالم تو نہیں ہے نا جی، عالمی دین تو نہیں ہے نا جی، اس طرح ان کو موقع مل جاتا ہے، تو لہذا ان کا یہ منہ بھی بند کر دیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سند لی اور پھر دین کا کام شروع کر دیا۔
ڈاکٹر اسرار بھی 3 مہینے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کلینک میں کام بھی کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ان کو کئی دفعہ درس کے لیے آگے بھی کرتے تھے. لیکن جب ڈاکٹر صاحب طاغوت کا رد کرتے تھے تو ڈاکٹر اسرار کے ماتھے پر شکن پڑتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، عثمانی صاحب کو کہتے تھے. تو ایک دفعہ بلکہ کوئی ساتھی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند عقائد بیان کیے نام لیے بغیر. ڈاکٹر اسرار کو کہا کہ اگر کوئی اس طرح کہے کہ فلاں نے عورت کی عمر گھوڑے کو لگا دی اور گھوڑے کی عمر عورت کو لگا دی، اور اس طریقے سے کوئی 2-3 اور باتیں بھی بیان کی، مردے کو زندہ کر دیا، تو ایسے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار ذرا تیز زبان بھی ہیں، فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کافر مشرک ہی کہہ سکتا ہے، کوئی زندیق کافر مشرک. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین آگے کر دی. یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں لا حول ولا قوت، آپ نے میرے منہ سے ایسے بڑے بزرگوں کے لیے کیسے کیسے الفاظ نکلوا دیے. تو اصل میں یہ انداز تھا، اس لیے کفر بالطاغوت نہیں کیا ڈاکٹر اسرار، تب مارا گیا ہے. سب کھل کے طاغوتوں کا معاملہ اس کے سامنے آیا تھا، لیکن اس کے دماغ کے اندر جو تھا صوفیزم تھا، اور صوفیوں کا یہ دفاع کرنے والے تھے. تو وہاں سے انہوں نے پھر بوریا بستر اٹھایا 3 مہینے بعد ہی، اور مخالفت میں انہوں نے میثاق رسالہ نکالا. جب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول لکھی تو گویا میثاق رسالہ ڈاکٹر اسرار نے اس کا جواب لکھا اور کہا کہ بر صغیر میں دین تو آیا ہی صوفیوں کے ذریعے. اس کفر و شرک کو پھر عین ایمان وہ کہنا شروع ہو گئے. پوری زندگی پھر اسی شرک کی وکالت کرتے رہے، اسی شرک کے اوپر ان کی موت آئی. مودودی صاحب بھی اسی جمہوریت کی لت پت میں مرے، اس مشرکانہ عقائد کے اندر. تو یہ بربادی آئی ہے ان کی. تو بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی اس انداز سے کہ جب ہم کتنی عزت کیا کرتے تھے محمد حنیف صاحب کی، ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے. جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی صاحب اس کی تحریک سے چیزوں سے کافی سیکھی بھی ہیں، لیکن جب مودودی نے شرک کی طرف اور دنیا کی طرف اپنا رخ کیا تب ڈاکٹر صاحب نے اس کو چھوڑا اور پھر بعد میں للکارا ہے. یہی معاملہ محمد حنیف کا ہے کہ ظاہری بات ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ ہم رہے ہیں، کافی چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور جب وہ دنیا کی طرف جھکے ہیں، یعنی شرک کی طرف، سجدہ تعظیمی کی طرف گئے ہیں، تب ہم نے ان کو پہلے 7 مہینے سمجھایا اور پھر اس کے بعد للکارا جب وہ جم گئے اپنی شرک کے اوپر. تو اصل میں یہ سارا معاملہ ہوا بھائی. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. اور بہت کم اب ساتھی ہمارے رہ گئے ہیں لیکن مضبوط رہ گئے ہیں، باقی کچرا سب نکل گیا ہے، گند نکل گیا. یہ تطہیری عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، پہلے بھی گند نکلتا رہا ہے، اس دفعہ ذرا زیادہ نکلا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.